بائبل مقدس میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 26واں باب۔ اور تو مسکن کے لیے 10 پردے بنانا، یہ بنے ہوئے باریک کتان اور آسمانی قرمزی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے ہوں، اور ان میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑوانا۔ ہر پردہ کی لمبائی 28 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو، اور سب پردے ایک ہی ناپ کے ہوں، اور 5 پردے ایک دوسرے سے جوڑے جائیں، اور باقی 5 پردے بھی ایک دوسرے سے جوڑے جائیں۔ اور تو ایک بڑے پردہ کے حاشیہ میں بٹے ہوئے کنارے کی طرف جو جوڑا جائے گا آسمانی رنگ کے تکمے بنانا، اور ایسے ہی دوسرے بڑے پردہ کے حاشیہ میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا تکمے بنانا۔ 50 تکمے ایک بڑے پردہ میں بنانا، اور 50 ہی دوسرے بڑے پردہ کے حاشیہ میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا بنانا، اور سب تکمے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں۔ اور سونے کی 50 گھنڈیاں بنا کر ان پردوں کو انہی گھنڈیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا، تب وہ مسکن ایک ہو جائے گا۔ اور تو بکری کے بال کے پردے بنانا تاکہ مسکن کے اوپر خیمہ کا کام دیں۔ ایسے پردے 11 ہوں، اور ہر پردہ کی لمبائی 30 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ ہو، وہ 11 پردے ہوں، پردے ایک ہی ناپ کے ہوں۔ اور تو 5 پردے ایک جگہ اور 6 پردے ایک جگہ آپس میں جوڑ دینا، اور چھٹے پردہ کو خیمہ کے سامنے موڑ کر دوہرا کر دینا۔ اور تو 50 تکمے اس پردہ کے حاشیہ میں جو باہر سے ملایا جائے گا، اور 50 ہی تکمے دوسری طرف کے پردہ کے حاشیہ میں جو باہر سے ملایا جائے گا بنانا۔ اور پیتل کی 50 گھنڈیاں بنا کر ان گھنڈیوں کو تکموں میں پہنا دینا، اور خیمہ کو جوڑ دینا تاکہ وہ ایک ہو جائے۔ اور خیمہ کے پردوں کا لٹکا ہوا حصہ یعنی آدھا پردہ جو بچ رہے گا وہ مسکن کی پچھلی طرف لٹکا رہے۔ اور خیمہ کے پردوں کی لمبائی کے باقی حصہ میں سے 1 ہاتھ پردہ کے ادھر سے اور 1 ہاتھ پردہ ادھر سے مسکن کی دونوں طرف ادھر اور ادھر لٹکا رہے تاکہ اسے ڈھانک لیں۔ اور تو اس خیمہ کے لیے مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور اس کے اوپر تخسوں کی کھالوں کا غلاف بنانا۔ اور تو مسکن کے لیے کیکر کی لکڑی کے تختے بنانا کہ کھڑے کیے جائیں۔ ہر تختہ کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ ہو، اور ہر تختہ میں 2 چولیں ہوں جو ایک دوسری سے ملی ہوئی ہوں۔ مسکن کے سب تختے اسی طرح کے بنانا۔ اور مسکن کے لیے جو تختے تو بنائے گا ان میں سے 20 تختے جنوبی سمت کے لیے ہوں، اور ان 20 تختوں کے نیچے چاندی کے 40 خانے بنانا، یعنی ہر ایک تختہ کے نیچے اس کی دونوں چولوں کے لیے 2 خانے۔ اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے 20 تختے ہوں، اور ان کے لیے بھی چاندی کے 40 ہی خانے ہوں، یعنی ایک تختہ کے نیچے 2 خانے۔ اور مسکن کے پچھلے حصہ کے لیے مغربی سمت میں 6 تختے بنانا، اور اسی پچھلے حصہ میں مسکن کے کونوں کے لیے 2 تختے بنانا، یہ نیچے سے دوہرے ہوں، اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک حلقہ میں ملائے جائیں۔ دونوں تختے اسی ڈھب کے ہوں۔ یہ تختے دونوں کونوں کے لیے ہوں گے، پس 8 تختے اور چاندی کے 16 خانے ہوں گے، یعنی ایک تختہ کے لیے 2 خانے۔ اور تو کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنانا، 5 بینڈے مسکن کے ایک پہلو کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کے دوسرے پہلو کے تختوں کے لیے، اور 5 بینڈے مسکن کے پچھلے حصہ یعنی مغربی سمت کے تختوں کے لیے، اور وسطی بینڈا جو تختوں کے بیچ میں ہو وہ خیمہ کی ایک حد سے دوسری حد تک پہنچے۔ اور تو تختوں کو سونے سے منڈنا، اور بینڈوں کے گھروں کے لیے سونے کے کڑے بنانا، اور بینڈوں کو بھی سونے سے منڈنا۔ اور تو مسکن کو اسی نمونہ کے مطابق بنانا جو پہاڑ پر تجھے دکھایا گیا ہے۔ اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا،
اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑھوانا اور اسے سونے سے منڈھے ہوئے کیکر کے 4 ستونوں پر لٹکانا۔ ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے 4 خانوں پر کھڑے کیے جائیں، اور پردہ کو گھنڈیوں کے نیچے لٹکانا اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردہ کے اندر لے جانا، اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا، اور تو سرپوش کو پاک ترین مقام میں شہادت کے صندوق پر رکھنا، اور میز کو پردہ کے باہر دھر کر شمعدان کو اس کے مقابل مسکن کی جنوبی سمت میں رکھنا، یعنی میز شمالی سمت میں رکھنا۔ اور تو ایک پردہ خیمہ کے دروازہ کے لیے آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنانا، اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوئے ہوں، اور اس پردہ کے لیے کیکر کی لکڑی کے 5 ستون بنانا اور ان کو سونے سے منڈنا، اور ان کے کنڈے سونے کے ہوں، جن کے لیے تو پیتل کے 5 خانے ڈھال کر بنانا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔